گفتگو کا سلسلہ آگے لے کے چلنے سے پہلے معزز مہمان مجھے جوائن کر چکے ہیں. ایک دفعہ پھر آپ کو آگاہ کرتا چلوں, ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حافظ حسن مدنی صاحب. آپ معروف علمی خاندان کے چشم و چراغ ہیں, مستند عالم دین ہیں, دانشور ہیں, ماہر مدرس اور محقق لکھاری ہیں. آپ ایک معروف دینی ادارے جامع لاہور اسلامیہ کے مدیر ہیں. پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ علوم اسلامیہ میں تدریس کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. معروف علمی اور تحقیقی رسالے ماہانہ محدث کے مدیر ہیں. ہمارے پروگرام میں آج یہ شریک ہیں, ان کو وارملی ویلکم کریں گے. سر السلام علیکم. السلام. خیریت سے سر؟ آپ شکریہ آپ نے وقت نکالا. آغاز میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا. اور خوبصورت بات جو مجھے ابھی پتہ چلی, جس سے مجھے بڑا ایک پرائڈ سا فیل ہوا کہ ایسی خوبصورت شخصیات کے ساتھ بیٹھ کے جب آپ پروگرام کرتے ہیں, ان سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ گنے ہوئے, چنے ہوئے, سلیکٹ کیے ہوئے لوگ ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ کے نام کے ساتھ ڈاکٹر بھی ہے, حافظ بھی ہے, تو آپ نے بھی مجھے بتایا کہ ماشاءاللہ فیملی کے تمام ممبر حافظ ہیں, چاہے وہ بڑے ہیں, بچے ہیں. کیسی پرائڈ کی بات ہے, کیسی بلیسنگ ہے یہ. تو مجھے گفتگو تو کسی اور ٹاپک پہ کرنی, لیکن یہ جاننا ہے, فرمائیے گا اس کے بارے میں, ایک دو جملے کہیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کریم کا یہ احسان ہے کہ میرا تعلق روپڑی خاندان سے ہے, اور ہمارے خاندان کے پردادا جد امجد میاں روشن دین مرحوم کی یہ دعا تھی. بیت اللہ سے انہوں نے یہ دعا وہاں پر پہنچ کے کی 150 سال پہلے, کہ اللہ تعالیٰ میرے خاندان کو, میری فیملی کو قرآن کا حافظ اور محافظ بنا. 150 سال پہلے کی یہ دعا ہے. اللہ کا ہم پر یہ احسان اور انعام ہے کہ ہماری فیملی میں میرے والد صاحب مولانا حافظ عبد الرحمن مدنی صاحب, ان کے اس وقت 50 کے قریب ان کی آل اولاد ہے, اور الحمدللہ وہ سب کے سب تمام بچے بچیاں سب حافظ ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ. اور خاندان میں کوئی بچہ ایسا نہیں ہے جو 10 سال کی عمر سے زیادہ ہو, بچہ ہو یا بچی, اور حافظ نہ ہو. آئی ریپیٹ دس, ماشاءاللہ کوئی بچہ ایسا نہیں ہے, ایک بچہ بھی ایسا نہیں ہے. سبحان اللہ. تو باقی ماشاءاللہ والد صاحب کے جو باقی عزیز و اقارب ہیں, ان میں بھی اس کی تعداد بہت زیادہ ہے, لیکن میں اپنے والد صاحب کی جو بات عرض کر رہا ہوں, میرے بہن بھائی, ہمارے سب بچے تمام کے تمام مکمل حافظ ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. واٹ اے پرائڈ. خوبصورت بات ہے جی. میں چونکہ رانا صاحب بھی موجود ہیں, بات کمپلیٹ کرنا چاہوں گا, آلدو کہ اس پروگرام میں اس کو پورا کمپلیٹ کرنا مشکل, میں چاہوں گا کسی ایسے پرائے پہ اس کو چھوڑ دیجئے کہ ہم گفتگو کو آگے لے کے چل سکیں. بات چل رہی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی. ان کے جو فضائل ہیں احادیث میں, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے, وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ہمارے پروگرام کا یہ وقت جو ہے اس کا احاطہ نہیں کر پائے گا, جس کے دامن سے زیادہ تر ہیں. سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 الگ الگ مواقع پر یہ فرمایا تھا کہ جہاں عمر ہوگا وہاں شیطان ٹکنے کا نہیں. مثلا ایک موقع پہ آپ نے ارشاد فرمایا, یا ایھا ابن خطاب والذی نفسی بیدہ, یعنی قسم کھا کر کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سلک فجا غیر فجک, کہ اگر راستے میں آتے ہوئے شیطان تجھے دیکھ لے گا نا, کنی کٹرا کے کسی دوسرے راستے سے چلا جائے گا. دوسرے موقع پہ فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں, انی لانظر الی شیاطین الجن والانس, جنوں اور انسانوں کے شیطانوں کو, کہ وہ عمر سے بھاگتے ہیں. جی. اور ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ عمر شیطان تجھ سے خوف زدہ ہے. یہ معاملہ تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. پھر یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی امتوں میں کچھ ایسے لوگ ہوتے تھے جن کو الہام ہوتا تھا. میری امت میں اگر کوئی ہے تو وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا, اسی طرح فرمایا کہ میں خاتم النبی, میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا نا تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے. ٹھیک. یہ فضائل ہیں. اور اگر فردن جائیں, کتنی آیات ایسی ہیں جو حضرت عمر فاروق کی رائے کے مطابق, بلکہ بعض تو ایسی آیات ہیں
کہ جو کچھ حضرت عمر فاروق نے کہا الفاظ میں وہی اللہ رب اس العزت پہ میں نے منع بات فرمائی۔ کرنی ہے، میں یقیناً اس پہ پلٹ کے آؤں گا آپ کی طرف، اور یہ باقاعدہ ایک اس پہ بھی ہمیں چیزیں جاننی ہیں آپ سے، چونکہ ڈاکٹر صاحب حافظ صاحب بھی موجود ہیں، میں چاہوں گا ان کو بھی شامل گفتگو کروں، اور میری کوشش یہ ہوگی کہ میں زیادہ سے زیادہ سوال کر سکوں، چھوٹے چھوٹے میں بے شک ان کے جواب ملتے رہیں تاکہ زیادہ چیزوں کو ہم اوورکم کر سکیں۔ ٹھیک ہے حافظ صاحب، فرمائیے گا کہ خلافت سے قبل سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت کی کیا صورت تھی؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس حقیقت کو پہچان لیا کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے ہیں وہ خالص اللہ کا دیا ہوا پیغام ہے، اس کے بعد اس دین کو انہوں نے اپنی ذات پر قائم کیا اور اس کو مسلمانوں پر قائم کیا، اور اس بارے میں انہوں نے کسی قسم کی کوئی مفاہمت نہیں کی، اور اس دین کے بارے میں جس طرح انہیں اللہ تعالیٰ نے خود توفیق دی تھی سب پوری بصیرت کے ساتھ اور پورے شعور کے ساتھ قائم کرنے والے تھے۔ آپ جیسے اسلام لائے اس وقت مسلمانوں کی تعداد 40 کے قریب تھی، جی، تو مسلمان دار ارقم میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ آپ بیت اللہ میں نماز کیوں نہیں پڑھتے، اور فرمانے لگے کہ اب آج کے بعد ہم سب بیت اللہ میں نماز پڑھیں گے، اور آپ نے کہا آگے عمر بن خطاب میں ہوں گا اور پیچھے سید الشہداء سیدنا حمزہ بن عبد المطلب ہوں گے، اور آپ نے کہا آئندہ اس کے بعد نماز بیت اللہ میں ہوا کرے گی، اعلانیہ نماز ہوا کرے گی۔ سیدنا عمر کی سیرت سے اس بات کا بھی علم ہوتا ہے کہ تمام لوگوں نے جب ہجرت کا مسئلہ بڑا مشکل مسئلہ پیش آیا تو تمام لوگوں نے ہجرت چھپے مخفی طور پر کی، اور آپ جانتے ہیں سیدنا علی اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بھی جانتے ہیں، لیکن سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا اور آپ نے بتایا کہ میں ہجرت کے لیے نکلا ہوں، اور اپنے ہتھیار اپنے سینے پر لگائے اور آپ بیت اللہ میں آئے اور آپ نے وہاں پر طواف کیا، مقام ابراہیم پر آپ نے 2 رکعتیں نماز پڑھی، اور وہاں فرمانے لگے اس بات کو کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس کو گم پائے، اس کے بچے یتیم ہو جائیں، وہ آدمی میرے سامنے آئے اور اپنے آپ کو خاک و خون میں تڑپا لے، اور پھر یہ کہہ کر آپ نکلے، بتایا فلاں جگہ جا رہا ہوں، تو کسی کو اس بات کی ہمت نہیں ہوئی کہ سیدنا عمر کا وہ سامنا کر سکتا۔ اس لیے سیدنا عبداللہ بن مسعود غالباً یہ بات کہتے ہیں کہ سیدنا عمر کا اسلام جو تھا وہ ہمارے لیے باعث عزت تھا، ما زلنا اعزۃ منذ اسلم عمر، جب سے سیدنا عمر اسلام لائے ہم مسلمان جو ہیں وہ عزت والے ہو گئے۔ تو سیدنا عمر نے اس دین کو اپنی ذات پر قائم کیا، اور اس دین کے بارے میں پھر معمولی سی مداہنت نہ کی، جس شعور کے ساتھ اپنی ذات پر قائم تھے پھر انہوں نے اپنے دور میں اس کو مکمل قائم کرنے میں، حتیٰ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اس کو قائم کرنے میں آپ نے پورا ساتھ دیا، جس کے بہت سے واقعات ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کی جانب بھی آئیں گے۔ رانا صاحب فرمائے گا کہ جیسا ابھی ہم وہ گفتگو کرنے لگے تھے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں دی گئی رائے کے مطابق قرآن کے نزول کے حوالے سے اس کو دوبارہ ہم کنٹینیو کریں گے۔ دیکھیے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ ان اللہ وضع الحق علی لسان عمر وقلبہ، جی، کہ اللہ رب العزت نے حق کو عمر کی زبان اور سینے پر رکھ دیا ہے، اور اسی کے ساتھ وہ بات کرتے ہیں۔ حضرت ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ہم حیران تھے کہ قرآن اترتا ہمارے گھر میں ہے لیکن اترتا عمر کی رائے کے مطابق ہے، اور جس طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے، بلکہ نہج البلاغہ کی شرح ابن ابی الحدیث جلد 12 کے اندر صفحہ 191 اور 92 میں ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ کئی معاملات میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعزاز حاصل تھا۔ ایک تو یہ کہ ان کا اسلام جو ہے کانا اسلام و ہمارا فتحً و ہجرتہ نصراً و امامتہ رحمہ، کہ آپ کا اسلام جو ہے وہ فتح کا باعث بنا، یعنی عزت کا باعث بنا، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، اور ان کی ہجرت جو ہے وہ مدد کا باعث بنی، اور ان کی امامت جو ہے یعنی ان کی حکومت جو ہے وہ رحمت کا باعث تھی۔ اور فرمایا کرتے تھے اس لیے بھی ان کو اعزاز حاصل ہے کہ ان کی رائے کے مطابق اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو نازل کیا۔ غزوہ بدر کے قیدیوں کے حوالے سے، جی، پھر ازواج مطہرات کے پردے کے حوالے سے، پھر اسی طرح اپنا مقام ابراہیم کو مسلح بنانے کے حوالے سے، اور فرمایا کہ آپ کا یہ بھی اعزاز ہے کہ آپ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ عمر کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ ہمارے مفسرین نے کچھ 27 مقامات جو ہیں وہ گنے ہیں قرآن پاک کے ایسے کہ جو حضرت عمر فاروق کی رائے کے مطابق ہمارے سامنے ہیں، مثلا منافقین کے جنازے کے حوالے سے،
اور بلکہ وہاں تو ایک بڑا خوبصورت پہلو بھی نظر آتا ہے حضرت عمر فاروق کی حیات مبارکہ کا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں اس طرح دخیل تھے کہ حالانکہ آپ کا بڑا احترام کرتے تھے، آپ کا انتہائی ادب کرتے تھے، لیکن کھل کے اظہار رائے بھی کرتے تھے۔ مثلا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ جب آپ گئے نا عبداللہ ابن ابی کے، تو حضرت عمر فاروق نے پیچھے سے پکڑ لیا کہ اللہ کے رسول نہ جائیں، تو اللہ کے رسول مسکرا دیے، کہا ابھی نہ روک مجھے۔ تو جو کلمات کہے تھے حضرت عمر فاروق نے کہ آپ کو ان کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے، وہی اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جو حضرت عمر فاروق کے الفاظ تھے وہی یہاں نازل۔ اچھا، اسی طرح شراب کی حرمت کے حوالے سے وہ بھی اپنا اذان کا معاملہ جو ہے، اذان بھی حضرت عمر فاروق کی رائے کے مطابق، بلکہ کلمات تک۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہ محدث ہیں، یعنی ایسے جن پر الہام ہوتا ہے۔ محدث تو وہ ہوتا ہے جو حدیث بیان کرتا ہے، تو محدث وہ ہے جو جس پر اللہ کی طرف سے الہام نازل ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی ایسے اپنا باتیں ہیں کہ جو آپ نے فرمائی، اللہ رب العزت نے کلام بنا کر اس کو عظیم شرف ہے، عظیم شرف ہے۔ اچھا حافظ صاحب فرمائیے گا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل کے جو اصول ہیں، یہ ابھی جو ہماری جدید طرز حکمرانی ہے، اس پر ہم کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، ہم کیسے سیکھ سکتے ہیں وہاں سے؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے حکمران ہیں کہ جن کو یورپ میں آج ہمارے غیر مسلم بھی جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ حکمران نہیں ہو تو سیدنا عمر جیسی کوئی کرے۔ جی، کہا جاتا ہے یورپ میں عمر لاز کے نام سے قوانین موجود رہے ہیں۔ جواہر لال پنڈت نہرو نے یہ بات اپنے معاونین کو کہی تھی، حکومت کرنا سیکھنا چاہتے ہو تو عمر بن خطاب کے طریقے کو سیکھو۔ تو یہ بات ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعے میں ارشاد فرمائی، آپ نے اس کی تمثیل بیان کی تھی۔ تمثیل آپ نے یہ بیان فرمائی کہ مختلف 3 حضرات موجود تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر بن خطاب، اور انہوں نے ایک کنویں سے ڈول سے پانی نکالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پانی نکالا، ابو بکر صدیق خلیفہ اول نے بھی نکالا۔ پھر جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی تو اس وقت جب انہوں نے پانی وہاں سے نکالا تو جس قوت کے ساتھ اور جس صلاحیت کے ساتھ انہوں نے پوری دنیا کو لوگوں کو سیراب کیا، اس کی نوعیت ہی مختلف تھی۔ اس کا مطلب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تشبیہ کے اندر بھی ان کی حکومت کی عظمت موجود ہے۔ تو مسلم معاشرے کا بنیادی مقصد ہی معاشرے میں انصاف کو قائم کرنا ہے۔ مسلم معاشرہ شروع سے آخر تک عدل و انصاف کا نام ہے، اسے عبادت کہہ لیں یا عدل کہہ لیں، اور اس عدل کے ذریعے ہی اسلام کی عظمت جو ہے تمام ادیان پر، تمام نظاموں پر قائم ہوتی ہے۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت عدل کی سب سے اعلیٰ مثال ہے، اور اس عدل کو میں نے آپ سے عرض کیا کہ اپنی ذات پر بھی قائم کرنے والے تھے اور لوگوں پر بھی قائم کرنے والے تھے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو عدل کو دوسروں پر قائم کرتے ہیں، لیکن جب باری اپنی ذات کی آتی ہے تو سیدنا عمر کا ایک واقعہ، ایک اختلاف پیش آ گیا اور وہ کیس چلا گیا جناب قاضی زید بن ثابت کی عدالت میں، اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن خطاب کو، خلیفہ تھے وہ، انہیں کرسی پیش کر دی، اور بعد میں جب قسم لینے کا مسئلہ پیش آیا تو ان سے قسم نہ لی۔ تو سیدنا عمر جب وہاں سے نکلے تو آپ نے قاضی کو بلایا، پہلے تو ان کے سامنے پیش ہوئے، اور پیش ہونے کے بعد جب نکلے تو قاضی کو کہنے لگے کہ قاضی تم صحیح فیصلہ نہیں کر سکتے، اس وقت تک صحیح فیصلہ نہیں کر سکتے جب تک تم دونوں فریقین کو برابر نہیں بٹھاؤ گے۔ تم نے مجھے کرسی دی اور اس کو کرسی نہیں دی، تو تمہیں دونوں کو برابر بٹھانا ضروری ہے۔ تو یہ عدل تھا جو کہ فریقین کے درمیان، ان کی اپنی ذات پر بھی انہوں نے کہا کہ اس عدل کو قائم کرو، اور کہنے لگے تم نے مجھ سے قسم نہیں لی تو اللہ کے رسول کے فیصلوں کو، طریقے کو چھوڑ کر تم عدل نہیں کر سکتے۔ سیدنا عمر کا جب مسئلہ، جب خود ایک بات کہہ دیتے تو کوئی معمولی سے معمولی شخصیت بھی، اس کے بارے میں کوئی انسان بھی غلطی کر لیتا، کوتاہی یا نشاندہی کر دیتا، تو سیدنا عمر اس بات کو خاطر میں نہ لاتے کہ کہنے والا کون ہے۔ آپ یہ دیکھتے وہ بات اس نے کیا کہی ہے۔ اس میں ایک اور بھی تفصیل آپ جو کہہ رہے ہیں کہ عملی عدل کیسا ہے، تو عملی عدل کی مثالیں بھی ایسی عظیم الشان ہیں کہ انسانیت اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ عدل میں بہت بڑی بات یہ ہے کہ آپ اپنے جو ماتحت لوگ ہیں یا اپنے حکام کے ساتھ کیا رویہ رکھتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ایک بڑا ہی مشہور واقعہ ہے جو کہ مصر کا واقعہ ہے۔ مصر میں عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے عامل گورنر تھے اور صحابی رسول تھے اور بڑے نامور صحابی تھے۔ ان کے بیٹے نے، وہاں مصر میں ایک قبطی تھا جو غیر مسلم تھا، تو غیر مسلموں سے سیدنا عمر کیا رویہ رکھتے تھے اس میں وہ بات بھی ظاہر ہوگی۔ تو عمر بن خطاب نے بتایا، آپ فرمانے لگے کہ میں یہ کیسے نہیں کر سکتا،
میں اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کروں گا، میں تو اس نبی کا امتی ہوں جس نے اپنی ذات کو قصاص سے دور نہیں کیا۔ یہ دعویٰ پیش کیا، کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی ذات کو قصاص کے لیے پیش کیا تھا، وہ واقعہ مشہور ہے، سواد بن غزیہ کا واقعہ ہے، جنگ بدر کے اندر یہ واقعہ ہوا تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کسی کو مجھ سے کوئی شکایت ہے تو آئے مجھ سے لے لے۔ تو آپ کو یاد ہے، واقعہ لمبا ہے کہ اس وقت پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس نے آپ نے اپنے جو ہے وہ وجود کو اس کے سامنے آپ سے آ کر لپٹ گیا ایک صحابی، تو کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قصاص ان سے لیا جا سکتا ہے، خلیفہ وقت سے لیا جا سکتا ہے، تو عامل جو ہے گورنر اس سے بھی قصاص لیا جا سکتا ہے۔ آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ ہمارے اس دور حکومت میں حکام یہ کہتے ہیں، بڑے بڑے حکام، کہ ہمیں استثناء ملنا چاہیے، امیونٹی ملنی چاہیے، اور حاکم وقت کو جو ہے وہ سزا سے تحفظ ملنا چاہیے۔ مثال تو یہ ہے ہمارے پاس، اب ایگزامپل آپ تو یہ عملاً یہ موجود ہے۔ دیکھیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس تحفظ کا دعویٰ نہیں کرتے، جب خلیفہ وقت اس تحفظ کا دعویٰ نہیں کرتا، تو ایک عامل گورنر وہ کیسے اس تحفظ کا دعویٰ کر خوبصورت سکتا؟ مثالیں ہی ہیں ہمارے پاس امپلیمنٹ کرنے کے لیے۔ دل تو نہیں چاہتا گفتگو کو روکا جائے، لیکن چونکہ مجبوری ایک وقفے کی، اس کے بعد ہمیں دوبارہ حاضر ہونا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔